بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلبہ بن حاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صلبہ، تیرا برا ہو تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے، بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس سے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، صلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ نے کہا کہ صلبہ نے بھیڑ بکریاں لیں تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھیں اور مدینے میں نہ سما سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینے کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی باجماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعے کے سوا اب نمازیں ترک کر دیں۔ غالباً باجماعت نہ پڑھنا مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعے کے دن پوچھنے لگا کہ مدینے کی خبریں بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھیں اور وہ مدینے میں نہیں سمائے۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس، صلبہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقے کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینیہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں صلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر صلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ سے لیا اسلام کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقے کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ صلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس صلبہ کی بربادی پر قبر اس کے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور آپ نے سلمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو صلبہ اور اس سلمی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ صلبہ کے پاس گیا اور بولا، یہ صلبہ تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس صلبہ نکلا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔
اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المومنین میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر صلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔